اس حدیث سے کچھ امور سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت. دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اصبع ہے. اصبع انگلی کو کہتے ہیں، یعنی جو ایک ظاہری اس کا معنی ہے انگلی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصبع ہے، اس کی اصابع حق ہیں، کیونکہ احادیث میں ان کا اثبات موجود ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے، تمام انسانوں کے دل. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. غور کریں کہ یہ دعا اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے، تو ہمیں کس قدر اس دعا کی حاجت ہے، ہم کس قدر اس دعا کے محتاج ہیں. وہ بے پرواہ ذات جب چاہے دلوں کو پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. لیکن اگر توحید کی فہم ہو اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک ہو تو یہاں ضمانتیں موجود ہیں حق پر قائم رکھنے کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کی نصیحت انہیں اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں اور کچھ نہ کریں، نبی علیہ السلام کو پکڑ لیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے خیر مطلق ہے، خیر عظیم ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ پیروی جو ہے یہ ان کے لیے ثابت قدمی کا باعث بنے گی. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی دیں گے. بس شرط کیا ہے؟ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کچھ دیا جاتا ہے اسے قبول کر لیں، اسے اپنا لیں، تو ثابت قدمی ان کو حاصل ہوگی. تو بہرکیف اس حدیث میں بھی کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. تو ان احادیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت اصبع کا اثبات ہوتا ہے، اس کا معنی انگلی. تو اس کی انگلیاں ثابت ہیں، برحق ہیں. نبی علیہ السلام کے فرامین سے جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ کے فرامین موجود ہیں ہمارے سامنے. ہمارا اس پر ایمان. ایمان کیسے ہے؟ جیسے سلف صالحین کا عقیدہ تھا اور ان کا منہج تھا، امروہا کما وردت، کہ ان تمام آیات صفات کو جس طرح وارد ہوئی اسی طرح جاری کرو، اسی طرح قبول کرو، اسی طرح اپناؤ، کسی تعویل کے بغیر، کسی تشبیہ یا تعطیل کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کی اصبع حق ہے، جس کا معنی انگلی. ہمارا اس پر ایمان ہے. انگلی کیسی ہے یہ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اصبع کی خبر دی ہے، اصبع کی کیفیت نہیں بتائی. جو خبر دی اس پر ایمان، اور جو بات بتائی نہیں وہ اللہ کے سپرد. اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی ہر صفت کمال ہے، نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے. اشاعرہ کا منہج یہاں باطل ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلی پر آسمانوں کا ہونا، زمینوں کا ہونا، اس سے مراد سہولت التصرف ہے. جیسے انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں اور بڑا سہل امر ہوتا ہے، تو مراد اللہ تعالیٰ کا تصرف بڑا آسان ہوتا ہے. تعبیر بے مقصد، بالکل لا حاصل. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر، زمینوں پر آج تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس دن کا کیا فرق ہے؟ پھر جو تعویل کر رہے ہو وہ تو آج بھی موجود ہے. تصرف اللہ ہی کا ہے، اس پوری کائنات کا مدبر اللہ ہی ہے.
تو اس اضافی خبر کا کیا فائدہ پھر؟ اگر درختوں پر، پانی پر، اس کائنات پر تصرف کا سہل ہونا یہ مراد ہے تو وہ تو آج بھی موجود ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اہل تعویل اپنے اس فعل پر خود حیران و پریشان، نہایت اقدام العقول اقال واکثر سعی العالمین ضلال، یہ ساری کوششیں گمراہی پر منتج ہوتی، حیرت کے سوا کچھ نہیں، عقل اور دماغ کی بندش کے سوا کچھ نہیں، اور عافیت کا راستہ وہی جو اہل السنہ سلف صالحین کا۔ جب نصوص میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کا ذکر ہے، ہمارا اس پر ایمان۔ یہ قرآن لغت عرب میں اترا، اور لغت عرب میں اصبع کا معنی انگلی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیسی ہے یہ علم نہیں، کیا ہم جیسی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، جیسی اس ذات کے لائق ہے ویسی اس کی تمام صفات کمال ہے۔ اصبع اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ پوری زمین وما فیہا، ساری مخلوقات کو، کہاں گیا انسانوں کا غرور؟ زمین پر بادشاہ بننے والے کہاں گئے؟ اللہ فرمائے گا انا الملک، میں ہی ہوں بادشاہ، میں ہی، اور کوئی نہیں۔ انا الملک، طلبہ جانتے ہیں اس ترکیب کو، انا مبتدا اور ملک خبر ہے، خبر نکرہ ہوتی، یہاں معرفہ ہے۔ جب جملے کے دونوں طرف مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو وہاں ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، حصر کا فائدہ، حصر، قصر، یعنی کلام یہاں بند ہے، اسی نقطے پر بند ہے، مانا میں ہی بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ زمینوں کے سارے بادشاہ اور مملوک، سارے ملک اور سارے مملوک ایک ہی حد پر سب برابر ہوں گے، سب برابر ہوں گے، جب اٹھائے جائیں گے سب برابر ہوں گے، کوئی رائی اور رعیت کا فرق نہیں ہوگا، ملک اور مملوک کا فرق نہیں ہوگا۔ انکم تحشرون الی ربکم یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور خطرہ کے بغیر، جس طرح پیدا ہوئے تھے۔ کوئی تمیز نہیں کہ فلاں حاکم تھا اور فلاں محکوم تھا، فلاں ملک تھا اور فلاں مملوک تھا، کوئی تمیز نہیں۔ میں ہی ملک ہوں، انا الملک، میں ہی بادشاہ۔ تو ان فرامین سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے کہ قیامت کے دن کیا عظمت ہوگی، کیا حکمت ہوگی، میں ہی بادشاہ۔ آج میری ہی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت دنیا میں بھی تھی اور ہے، ہر مقام پر ہے، ہر چیز پر ہے، لیکن قیامت کی حکومت یہ الگ ہوگی۔ الگ کیسے ہوگی؟ مالک یوم الدین والامر یومئذ للہ، اس دن امر اللہ کے پاس ہوگا، سارا امر۔ اپنی مرضی سے کوئی ہل نہیں سکے گا، کوئی چل نہیں سکے گا، اپنی مرضی سے کچھ بول نہیں سکے گا۔ آج تو مرضی ہے نا، کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، جو چاہے بولتے ہو۔ اس دن ایسا نہیں ہوگا، صرف اللہ کا امر ہوگا، ایسی بادشاہت قائم ہوگی، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکو گے، ہل جل نہیں سکو گے، کھانا پینا تو دور کی بات۔ انا الملک، میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں۔